کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہی ہوئے تھے کہ بنی کین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 8 برس تھی۔ وہ انہیں فروخت کر کے اوکاز کی منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اسے خوش آمدید کہنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ ان کی پھپھو تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھپھو جان، اوکاز کی منڈی سے میں کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو، آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ ذہانت اور فطانت اور شرافت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے شادی کی۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں زید کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقا دو جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلیٰ و ارفع اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ ان کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے تھے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جو دل میں مسلسل دہکتا رہا، غم و اندوہ کے ایسے مہیب بادل چھائے کہ چھپنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہر وقت اس سوچ میں پریشان رہتی تھی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتا، لوگوں مجھے بتاؤ میرا لخت جگر کہاں ہے، میرا نور نظر کہاں ہے؟ اس کو زمین نکل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا؟ بعض اوقات وہ غم و اندوہ میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتے کہ سننے والوں کا جگر بھی چھلنی ہو جاتا۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور حضرت زید نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے، ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا تو سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے بچشم خود اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی اور بہت زیادہ پیسے ساتھ لیے تاکہ بطور فدیہ ادا کر کے اپنے بیٹے کو اپنے گھر واپس لے جایا جا سکے، اور اپنے بھائی کو ساتھ ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں، ہم پر کرم کیجیے، جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، سیدی آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں،
میں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دریافت فرمایا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرجیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ حضرت زید نے ارشاد فرمایا، ابا جان، میں نے یہاں نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ نے کمال محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیار کیا ہے، میں ان میں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہذا میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز دیکھا، اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے بیت اللہ شریف لے جا کر سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند آپ نے ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور باپ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر اب خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔